مرمت کے لیے روس جانے والے پنجاب حکومت ہیلی کاپٹر کی افغان علاقے لوگر میں کریش لینڈنگ. طالبان نے 7 افراد کو یرغمال بنا لیا. ہیلی کاپٹر کو آگ لگا دی. It is important to maintain a differentiation between terrorism and freedom movements. We have seen brutal force being used against unarmed civilians. It is important to respect the fundamental human rights of the people and not suppress freedom struggle in the name of fight against terrorism. جدوجہد آزادی اور دہشت گردی میں فرق کرو. پاکستان کا بھارت کو 2 ٹوک پیغام. مظلوم کشمیریوں پر وحشیانہ تشدد اصل دہشت گردی قرار. لکھی تقریر چھوڑ کر چودھری نثار کا راج ناتھ سنگھ کو منہ توڑ جواب. سار کانفرنس کا آخری سیشن چھوڑ کر بھارت چلے گئے. لفظوں کی آڑ لے کر پاکستان پر تنقید نہیں کرنے دیں گے. بھارت جیسا برتاؤ کرے گا ویسا ہی ہم کریں گے. سار کانفرنس میں ریکارڈ کی درستگی کے لیے راج ناتھ کو جواب دیا. چودھری نثار کی پریس کانفرنس. بھارتی وزیر داخلہ کی آمد کے خلاف اسلام آباد میں حریت کانفرنس کا دوسرے روز بھی احتجاج. مسلسل کرفیو نے مقبوضہ وادی کو قید خانہ بنا دیا. حریت رہنماؤں کا برہان وانی کے لیے تمغہ جرت کا اعلان. وزیر اعظم سے آرمی چیف کی ملاقات. بعد میں شہباز شریف بھی شریک. ضرب عضب اور انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر آپریشنز پر بریفنگ. دہشت گردوں کے خلاف گھیرا تنگ کرنے کا عزم. بلوچستان میں جشن آزادی پر دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام. را کے ایجنٹ اور کالعدم تنظیم کے 6 دہشت گرد گرفتار. صوبے کے حالات خراب کرنے میں این ڈی ایس بھی ملوث ہونے کے ثبوت. نون لیگ کا اپوزیشن تحریک کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا عزم. پارلیمنٹ پرویز مشرف اور ساتھیوں کو بلا کر پوچھے 9 سال میں پاکستان کو برباد کیوں کیا. وزیر اعظم نواز شریف برہم. بجلی سستی کرنے کی ندید. السلام علیکم. کوئی گنجائش ہے کہ سب سے ہاتھ ملا لیا جائے؟ وزیر اعظم نواز شریف کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں شرکت کے لیے آمد پر پرتپاک استقبال. ہال تالیوں سے گونج اٹھا. رہنماؤں کا قیادت کے فیصلوں پر بھرپور اعتماد کا اظہار. سی پیک میں بجلی کے منصوبوں میں سندھ کا پنجاب سے زیادہ حصہ. دھرنوں سے منصوبوں کو نقصان پہنچانے سے بڑا کوئی جرم نہیں ہوگا. شہباز شریف کا اپوزیشن کو ہوش کے ناخن لینے کا مشورہ. وزیر اعظم نواز شریف کو ڈر ہے ٹی او آرز مان لیے تو پکڑے جائیں گے. 63 سال کی عمر میں کنٹینر پر چڑھنے کا شوق نہیں. ملک بچانے کے لیے سڑکوں پر نکلنا پڑ رہا ہے. عمران خان کی پھر تنقید. 6 اگست سے شروع ہونے والی تحریک حکمرانوں کو انجام تک پہنچائے گی. طاہر القادری کی للکار. کہتے ہیں حکومت خاموشی سے ملکی قوانین بدلنے کی کوشش کر رہی ہے. امریکہ نے منہ موڑنے کی روش نہ چھوڑی. حقانی نیٹ ورک کے خلاف ٹھوس کارروائی نہ کرنے کا الزام لگا کر $30 کروڑ فوجی امداد ہی روک دی. دہشت گردوں کے خلاف بھرپور ایکشن ہو رہا ہے. پاکستان کا جواب. کراچی میں جماعت اسلامی کے زیر اہتمام خواتین مارچ. بھارت مقبوضہ وادی میں کشمیریوں پر ظلم اور وزیر اعظم تجارت کر رہے ہیں. سراج الحق کی تنقید. سندھ میں رینجرز کا 1 سال قیام. کراچی آپریشن کے لیے خصوصی اختیارات. سندھ حکومت نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. دیگر علاقوں میں کارروائی کے لیے پہلے اجازت لینا ہوگی. کراچی میں MGM کا بھوک ہڑتال کیمپ. فاروق ستار کہتے ہیں لاپتہ کارکن کہاں ہیں, تحقیقات کی جائیں. بے بنیاد مقدمات کا سلسلہ بند کیا جائے. کوئی چھٹی نہ مانگے, اب کرنا ہوگا کام کام اور بس کام. سندھ کے نئے سائیں کا فرمان. کہتے ہیں بس ایک بار ہی حکم ملے گا, عمل نہ ہوا تو کارروائی ہوگی. کراچی میں سڑک پر گندا پانی دیکھ کر برہم.
ڈاکٹر عاصم کو رینجرز کی وردی سے بھی خوف آتا ہے، کبھی گھبراہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ میڈیکل رپورٹ نیب کورٹ میں پیش۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے لاوارث بچوں کی خرید و فروخت غیر قانونی اور غیر اسلامی قرار دے دی۔ خواتین پر ہلکے تشدد کی غلط رپورٹنگ پر چیئرمین پیمرا کو خط لکھنے کا فیصلہ۔ پچھلے 6 مہینوں سے جو ان کی کمپنی ان کو تنگ کر رہی ہے، ان کو سیلری نہیں دے رہی۔ حکومت سے گزارش ہے کہ اللہ واسطے ہمیں وہ بیٹا ملا دے۔ سعودی عرب میں کمپنیز دیوالیہ ہونے کے باعث پھنسے پاکستانیوں پر ایک ایک لمحہ بھاری، اہل خانہ بھی ذہنی اذیت کا شکار، حکومت سے پیاروں کو واپس لانے کے لیے مدد کرنے کی اپیل۔ نااہل اور مشکوک شہرت والے ججز ناقابل برداشت ہیں، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی وارننگ۔ چیف جسٹس منصور علی شاہ کہتے ہیں سیشن ججز بلا خوف جوڈیشل افسران کی رپورٹس تحریر کریں۔ تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی مراد سعید کے والد کا چالان کیوں کیا؟ سوات میں ٹریفک اہلکار لائن حاضر، قانون کی خلاف ورزی پر چالان کاٹا، پولیس کا موقف۔ جہلم میں برطانوی خاتون سامعہ کی پراسرار ہلاکت کی گتھی سلجھ نہ سکی، کون سچا ہے کون جھوٹا، حقائق جاننے کے لیے والد، کزن اور سہیلی کا پولیگرافک ٹیسٹ۔ لاہور کے سروسز اسپتال میں کونگو وائرس کے شبے میں 2 مریض داخل، خون کے نمونے ٹیسٹ کے لیے لیبارٹری بھجوا دیے گئے۔ کوہ سلیمان پر بارش کے باعث ندی نالوں میں طغیانی، راجن پور کے قریبی علاقوں میں پانی داخل، سینکڑوں ایکڑ رقبے پر کھڑی فصلیں متاثر۔ پھر کہتا ہوں ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کی قیادت کے لائق نہیں، آئین کی کاپی دکھانے کا مقصد امریکی قوم کو جگانا تھا کہ یہاں مذہب کی بنیاد پر امتیازی سلوک نہیں کیا جا سکتا۔ خضر خان کا دنیا نیوز کے توسط سے ٹرمپ کو پیغام۔ یوم آزادی بھرپور طریقے سے منانے کے لیے قوم کا جذبہ دیدنی، کراچی میں مزار قائد کی دیواریں اور فرش دھل گئے۔ پاکستانی نوجوان قابلیت میں کسی سے کم نہیں، پشاور کے طالب علموں نے شمسی توانائی سے چلنے والی گاڑی بنا لی، بغیر اب تک کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ افغان علاقے لوگر میں پاکستانی ہیلی کاپٹر نے کریش لینڈنگ کی ہے، طالبان نے 7 افراد کو یرغمال بھی بنا لیا۔ اطلاعات یہ ہے کہ ہیلی کاپٹر کو آگ لگا دی گئی ہے، 3 پائلٹ، 1 روسی ٹیکنیشین سمیت کل 7 افراد سوار تھے۔ پنجاب حکومت کا یہ ہیلی کاپٹر مرمت کے لیے روس جا رہا تھا۔ معاملہ کچھ یہ ہے کہ ہیلی کاپٹر نے صبح 8:45 پر پشاور سے اڑان بھری تھی۔ ہیلی کاپٹر کا ٹیل نمبر APB DGF ہے۔ افغان فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت لی گئی تھی، دفتر خارجہ کنفرم کرا ہے۔ کریش لینڈنگ کی ہے اس ہیلی کاپٹر نے، پنجاب حکومت کے زیر استعمال تھا۔ افغان علاقے لوگر میں یا پاکستانی ہیلی کاپٹر نے کریش لینڈنگ کی ہے، لیکن اطلاع یہ ہے کہ طالبان نے 7 افراد کو یرغمال بھی بنایا اور ہیلی کاپٹر کو بھی آگ لگا دی۔ 3 پائلٹ، 1 روسی ٹیکنیشین سمیت 7 افراد اس ہیلی کاپٹر میں سوار تھے۔ پنجاب حکومت کا یہ ہیلی کاپٹر تھا جو مرمت کے لیے روس جا رہا تھا۔ ہیلی کاپٹر نے صبح 8:45 پر پشاور سے اڑان بھری تھی۔ بتایا جا رہا ہے کہ ہیلی کاپٹر میں 5 افسروں سمیت 7 افراد سوار تھے۔ چیف پائلٹ کرنل ریٹائرڈ صفدر بھی اسی پائلٹ میں موجود تھے اور پائلٹ کرنل ریٹائرڈ شفیق، میجر ریٹائرڈ صفدر بھی شامل ہے۔ انجینئر لیفٹنٹ کرنل ریٹائرڈ ناصر، حوالدار کوثر، شہری داؤد اور روسی باشندے سے متعلق اطلاعات ہے جس کا نام سرگئی سواسوف شامل ہے۔ آپ کو بتا چلے یہ کریش لینڈنگ ہوئی ہے جس کے بعد نہ صرف ہیلی کاپٹر کو آگ لگائی گئی ہے جبکہ 5 افسروں سمیت 7 افراد اس ہیلی کاپٹر کے اندر سوار تھے جن کے ناموں کی ڈیٹیل کچھ
یوں ہے کہ چیف پائلٹ کرنل ریٹائرڈ صفدر، کو پائلٹ کرنل ریٹائرڈ شفیق، میجر ریٹائرڈ صفدر بھی شامل ہے، انجینئر لیفٹنٹ کرنل ریٹائرڈ ناصر، جبکہ حوالدار کوثر اور ایک شہری داؤد بھی اس میں سوار تھا۔ یہ تمام کے تمام افراد اس وقت طالبان کے ہاتھوں یرغمال ہیں۔ اطلاع یہ ہے کہ تمام افراد کو بحفاظت نکالنے کے لیے کوششیں بھی کی جا رہی ہے۔ پنجاب حکومت اپنے ذرائع سے یہ بات کنفرم کری کہ جو تمام افراد جو اس ہیلی کاپٹر کے اندر موجود تھے کریش لینڈنگ کے دوران، جس کے بعد طالبان نے انہیں یرغمال بنایا، ان کو بحفاظت نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ فوجی قیادت افغانستان سے باقاعدہ رابطہ بھی کر رہی ہے۔ ارسلان رفیق بھٹی سے بات کرتے ہیں۔ پنجاب حکومت کی جو سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، ارسلان یہ بتائیے گا، پنجاب حکومت کہہ رہی ہے کہ جو فوجی حکام ہیں وہ افغان فوجی حکام سے رابطے میں بھی ہیں، خاطر خواہ کوشش بھی کی جا رہی ہے، کچھ آپ اپڈیٹ کریں پلیز۔ جی بالکل، یہ جو ہیلی کاپٹر ہے وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کے زیر استعمال ہے، یہ ان کی حکومت سے پہلے خریدا گیا تھا۔ یہ MI-17 ہیلی کاپٹر ہے جس کا ازبکستان میں اس کی مینوفیکچرنگ ہوتی ہے اور یہ وہاں جا رہا تھا۔ اس پہ 27 کروڑ روپیہ ابھی ریسنٹلی سپلیمنٹری گرانٹ پاس ہوئی تھی، اور اس میں سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس کے فلائنگ آرز پورے ہو چکے تھے، اور جو کریش لینڈنگ ہوئی ہے آج اس کے جو ہے اس میں آگ پہلے سے ہی لگ چکی تھی۔ ترجمان پنجاب حکومت نے اس کو بالکل تصدیق کی ہے کہ آگ اس میں لگی ہے، اور اس کے بعد اس کی کریش لینڈنگ ہوئی ہے۔ اس کے بعد جو عملے کے 6 ارکان تھے ان کو وہاں پر جو ہے وہ ان کو یرغمال بنایا گیا، اور اس حوالے سے جو ہے پاکستان کے فوجی حکام کے ساتھ پنجاب حکومت کا رابطہ ہوا ہے، چونکہ فوجی حکام کا جو ہے افغان حکام کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، آپس میں ان کی شیئرنگ ہوتی رہتی ہے، لمحہ بلمحہ رپورٹ دی جاتی ہے۔ اور اب پنجاب حکومت نے اعلیٰ فوجی حکام سے رابطہ کیا جو افغانستان میں فوجی حکام سے رابطے میں ہیں، تاکہ جو پاکستانی حکام جو پاکستانی اس میں سوار تھے، پائلٹ ہیں، اس میں چیف پائلٹ ہیں، کو پائلٹ ہیں، اور باقی جو عملے کے 6 ارکان ہیں اور ایک رشین نیویگیٹر جو ہے، اس کو بحفاظت جو ہے وہ واپس لایا جا سکے۔ اس حوالے سے ابھی ان کا یہ کہنا قبل از وقت تھا ترجمان پنجاب حکومت کے مطابق کہ ان کے حالات کیا ہیں، کسی سے بات ہوئی یا نہیں۔ ان کا کیا کہنا تھا جی کہ ابھی کسی سے رابطہ نہیں ہو سکا ان کا لوگر میں، جہاں پر جو ہے یہ کریش لینڈنگ ہوئی ہے اس کی ہیلی کاپٹر کی، چونکہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ان سے رابطہ ہو سکے، لیکن ترجمان پنجاب حکومت کے مطابق اسٹیٹ اور فوج ٹو فوج بات ہو رہی ہے، آنے والے وقت میں اس کا سمر بھی انشاءاللہ مل جائے گا۔ بہت شکریہ ارسلان آپ کا۔ پاکستانی ہیلی کاپٹر کی افغانستان میں کریش لینڈنگ کے معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں میجر ریٹائرڈ فرحان گل۔ میجر صاحب، عموماً ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کیا وجوہات ہوتی ہیں کریش لینڈنگ کی؟ جی سلمان، بہت شکریہ اوپینین لینے کے لیے۔ کریش لینڈنگ کی ایک سے زیادہ وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اب اس واقعے کے بارے میں ایگزیکٹ تو ہمیں انویسٹیگیشن کے بعد ہی پتہ چلے گا، لیکن عموماً عام طور پہ ایک وجہ موسم سے ریلیٹڈ ہوتی ہے کہ اگر موسم بہت خراب ہو اور اپنے فلائٹ سے پہلے اس کو صحیح طرح سے ریویو نہیں کیا، یا آپ کو رستے میں بہت ان ایکسپیکٹڈ بہت زیادہ خراب ویدر مل جائے، تو اس کی وجہ سے اس کو ہم ٹیکنیکل ایمرجنسی کہتے ہیں، ویدر کی وجہ سے۔ اب یہ جیسا کہ یہ MI-17 ہیلی کاپٹر یہ ایک بہت محفوظ ہیلی کاپٹر سمجھا جاتا ہے، یہ ایک ٹوئن انجن ہیلی کاپٹر ہے، اور یہ دنیا میں جتنے بھی ہیلی کاپٹر آپریشنز ہو رہے ہیں اس میں ایک بہت زیادہ استعمال ہونے والا ہیلی کاپٹر۔ اس کا سیفٹی ریکارڈ بہت اچھا ہے، لیکن اب کیونکہ یہ اوور ہال کے لیے جا رہا تھا تو اس کی ایگزیکٹ وجہ تو بعد میں مطلب سامنے آئے گی، لیکن ٹوئن انجن ہونے کی وجہ سے عام طور پہ کوئی ایسی ریزن نہیں ہوتی کہ جس میں ہم ایکسپیکٹ کریں کہ اس کو کریش لینڈنگ کرنی پڑے، اسپیشلی جب پائلٹس کو پتہ ہے کہ ایک خطرناک اور غیر محفوظ علاقے کے اوپر سے گزرنا ہے، تو اس کے لیے وہ ایکسٹرا فیول فیری ٹینکس بھی استعمال کرتے ہیں۔ عام طور پہ جو ہیلی کاپٹر کی انڈیورنس اگر 6-7 گھنٹے کتنے عرصے کے بعد اوور ہالنگ کی ضرورت پڑتی ہے؟ یعنی سلمان اس طرح سے ہے کہ ان کی کچھ شیڈیول انسپیکشنز ہوتی ہیں، وہ ہر آپ یہ سمجھ لیں کہ کوئی بھی ہیلی کاپٹر یا جہاز جب پائلٹس کو استعمال کے لیے ملتا ہے تو ہر طرح سے مکمل طور پہ چیک ہوتا ہے، اور یہ اوور نائٹ مطلب رات گزرنے کے ساتھ ہی کچھ انسپیکشنز ہیں جو ڈیو ہو جاتی ہیں، ان کو ہم ڈیلی انسپیکشنز کہتے ہیں۔ کچھ انسپیکشن جو کہ 100 گھنٹوں کے بعد، کچھ 200 گھنٹوں کے بعد، ان کو ہم شیڈیول انسپیکشنز کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کبھی ہیلی کاپٹر میں کوئی خرابی یا پائلٹ کی آبزرویشن کی وجہ سے شیڈیول انسپیکشن کے درمیان کوئی آبزرویشن آ جائے تو اس کے لیے کسی بھی وقت ہیلی کاپٹر کی انسپیکشن کی جا سکتی ہے۔ لیکن جہاں تک اوور ہال کا تعلق ہے تو جیسے کہ دیگر مشینری گاڑیاں ان کا ایک خاص عرصہ ہوتا ہے، تو اس کا ہیلی کاپٹر کا کم از کم 1500 سے 2000 گھنٹے کے بعد اس کو اوور آل کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کا انسپیکشن کیا جانا تھا جس کے لیے ہیلی کاپٹر جا رہا تھا۔ اچھا، جیسے آپ نے کہا کہ ہیلی کاپٹر بہت قابل بھروسہ ہے، یہ MI-17 جو ہے، اب آپ نے کہا کہ اس میں کافی احتیاط کے طور پہ، جیسے کہ وہ جس علاقے سے گزر رہے تھے خطرناک علاقہ تھا، احتیاط کے طور پہ اس میں کیا کیا ایسی چیزیں رکھی جاتی ہیں جو کہ ایسی سچویشن اگر فیس کرنا پڑے جیسے کہ ابھی پیش آئی ہے تو آپ احتیاطی تدابیر اختیار کر سکتے ہیں؟
جی عائشہ، اس طرح سے کہ ایک تو ہیلی کاپٹر میں کوئی بھی مشن ہو تو کچھ تو ان بلٹ سامان ہوتا ہے، وہ تو عام طور پہ تقریباً ہر طرح کی کانٹیجنسی اور ہر طرح کی سچویشن کے مطابق سامان آلریڈی اس میں رکھا ہوتا ہے. لیکن آپ یہ کہہ لیں کہ جب اوور آل کے لیے جا رہا ہوتا ہے جہاز، تو یہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں جا رہا ہے، تو اس میں کچھ ایکسٹرا سامان بھی ہوتا ہے. لیکن اب یہ کیونکہ یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ ملٹری ہیلی کاپٹر نہیں تھا، ٹرانسپورٹ ہیلی کاپٹر. یہ ٹرانسپورٹ ہیلی کاپٹر تھا اور یہ سول گورنمنٹ سے بلانگ کرتا تھا، پنجاب گورنمنٹ کا ایسے وزیر تھا. اعلیٰ پنجاب اسی میں تو ٹریول اب مجھے اس بارے میں ہے کہ کیونکہ یہ ان ایکسپیکٹڈ لینڈ کرنا پڑ گیا، اب اس میں ان کو ذاتی حفاظت کے لیے ان کے پاس ویپنز، کس طرح کے ویپنز تھے یا نہیں تھے، یہ ایک بہت بڑا ٹھیک ہے. اور یہ یقیناً سچویشن ابھی ڈیولپنگ ہے، اس بارے میں بھی ہم بات کرتے رہیں گے، ناظرین کو کریں گے. میجر صاحب آپ کا بہت شکریہ، ایویشن ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود رہے اور بتا رہے تھے کہ کس طرح سے ان معاملات کو دیکھا جا رہا ہے اور یہ کتنا امپورٹنٹ ہیلی کاپٹر. بہت شکریہ آپ کا. ہیلی کاپٹر MI-70 سے متعلق ہم پہلے بھی خبریں اور اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ اڑان کی مدت یہ مکمل کر چکا تھا. اس وقت اوور ہالنگ کے لیے متعلقہ سول ایویشن نے پنجاب حکومت کو خط بھی لکھا تھا. ذرائع کنفرم کرنے کے مرمت کے لیے 27 کروڑ 52 لاکھ گزشتہ ماہ جاری کیے گئے تھے اور دنیا نیوز کی سکرین پر یہ خبر بریک بھی ہوئی تھی. ہیلی کاپٹر کی اوور ہالنگ کی خبر دنیا نیوز نے 29 جولائی کو دی ہوئی تھی کہ اس کے لیے باقاعدہ طور پر فنڈ جنریٹ کیے گئے ہیں 27 کروڑ 52 لاکھ کے. آپ کو بتا چلیں ہیلی کاپٹر MI-17 کے اڑان کی مدت مکمل ہو چکی تھی اور مکمل ہونے کے بعد اتنی دیر تک انتظار کیوں کیا گیا اس کی اوور ہالنگ کے لیے، یہ بذات خود ایک سوال ہے. پاکستانی وزیر داخلہ بامقابلہ بھارتی وزیر داخلہ سارک کانفرنس کی بات کر رہے ہیں، جس میں چودھری نثار نے راج ناتھ سنگھ کو کرارا سا جواب دیا. مقبوضہ کشمیر میں وحشیانہ تشدد کو دہشت گردی بھی قرار دے دیا. جی ہاں، جب بولے چودھری نثار تو بھاگ گئے راج ناتھ سنگھ اور ہو گئے فرار. سارک وزرائے داخلہ کانفرنس، راج ناتھ سنگھ نے الاپا گھسا پیٹا راگ، چودھری نثار نے دے دیا کرارا جواب. کشمیر میں بھارتی مظالم کا کھل کر ذکر کیا، دہشت گردی اور آزادی کی جدوجہد کا فرق بھی بتا دیا. We believe it is important to maintain a differentiation between terrorism and freedom movements. It is important to respect the fundamental human rights of the people and not suppress freedom struggle in the name of fight against terrorism. چودھری نثار کا کہنا تھا کہ پٹھان کوٹ حملہ ہو یا کابل میں دہشت گردی، سب قابل مذمت ہیں. Mumbai, Dhaka and other incidents, Pathankot, incidents which are highly condemnable, does not mean that dozens and scores and in fact hundreds of terrorist incidents taking place almost on a daily basis in Pakistan less condemnable. وزیر داخلہ بولے 6 دہائیوں سے جاری الزامات کی روش سے کچھ حاصل نہیں ہوا، بامقصد مذاکرات سے مسائل حل کرنے کا وقت آ گیا ہے. تو سیاسی اور عسکری قیادت نے سر جوڑ لیا. وزیر اعظم اور آرمی چیف کی 1-on-1 ملاقات، بعد میں شہباز شریف بھی شریک ہو گئے. اہم اجلاس میں کیا فیصلے ہوئے یہ بتا رہے ہیں اسلام آباد سے عابد ملک. وزیر اعظم سے آرمی چیف کی 1-on-1 ملاقات، دہشت گردوں کے خلاف گھیرا مزید تنگ کرنے کا عزم، نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کی رفتار بڑھانے کا فیصلہ. ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نواز شریف اور آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے ملک میں سیکیورٹی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا. 1-on-1 ملاقات کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف بھی ملاقات میں شریک ہو گئے. اجلاس میں اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ دہشت گردوں اور کالعدم تنظیموں کے خلاف گھیرا مزید تنگ کیا جائے. پنجاب میں جاری کامبنگ آپریشنز، نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد تیز کرنے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. عابد ملک، دنیا نیوز، اسلام آباد. اور ناظرین یہاں ایک وضاحت آپ کو کر دیں کہ 15 مئی کو شام 3 بجے کے بلیٹن کے دوران ایک پریس کانفرنس براہ راست نشر کی گئی تھی، جس میں کچھ سیاسی رہنماؤں کی جانب سے متعدد اہم شخصیات اور اداروں کے حوالے سے ایسی زبان استعمال کی گئی جو کسی طرح بھی درست اور ذمہ دارانہ قرار نہیں دی جا سکتی. ادارہ اگرچہ ان آراء سے متفق نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ آراء دنیا نیوز کے ذریعے نشر ہوئی، اس لیے اس معاملے میں اپنی صحافتی ذمہ داری کا ادراک کرتے ہوئے ادارہ ان معزز شخصیات، اداروں اور اپنے ناظرین سے
معذرت خواہ ہے۔ دنیا نیوز اس بات کا بھی یقین دلاتا ہے کہ آئندہ بھی اعلیٰ صحافتی اقدار کی پاسداری کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ مزید خبریں اور اپڈیٹس ہوں گی ایک بریک کے بعد۔ رہیے دنیا نیوز کے ساتھ۔ بلوچستان کے علاقے بارکھان میں ایف سی کی کارروائی، بڑی تعداد میں اسلحہ اور بارودی مواد برآمد۔ سیالکوٹ میں پیپلز پارٹی کا ورکرز کنونشن، جیالے آپس میں گتھم گتھا، ہوٹل کے شیشے توڑ دیے تو کارکن زخمی۔ اور ترک عدالت نے فتح اللہ گولین کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے، حکومت کے خلاف بغاوت کی منصوبہ بندی کا الزام۔